اور یار کبھی استغفار کی فضیلت تو دیکھو، جب تک کوئی استغفار کرتا رہتا اس پر عذاب نہیں آتا، جب تک کوئی استغفار کرتا رہتا اسے سزا نہیں ملتی۔ مجھے کہہ لینے دیجئے، جب تک کوئی استغفار کرتا رہتا ہے اس کے پردے نہیں کھلتے، جب تک کوئی استغفار کرتا رہتا ہے اسے اس کے جرموں پر سزا نہیں ہوتی۔ استغفار ایک ایسی چیز ہے، رب سے بخشش مانگنا ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی سزا کو، اللہ کی طرف سے آنے والی ناراضگی کو روکتا ہے۔ فرمانے لگے تم ایک وظیفہ بتاتا ہوں، امیر جتنی بھی نیکیاں کریں گے تم امیروں سے آگے رہو گے۔ یا رسول اللہ وہ کیا؟ فرمایا جب سونے لگو تو 33 بار سبحان اللہ پڑھو، 33 بار الحمدللہ پڑھو، 34 بار اللہ اکبر پڑھو۔ یہ پڑھ کے تم نے سونا ہے۔ غریب جتنے مرضی صدقہ، امیر جتنے مرضی صدقات و خیرات کریں گے پر تم آگے نکل جاؤ گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان غریبوں کے چہرے پر اتنی خوشی تھی کہ جیسے یوں لگا ان کے ہاتھ بڑی جائیدادیں آ گئی۔ اللہ کے حبیب نے جب انہیں وظیفہ بتایا نا تو وہ کہتے بڑے خوشی سے واپس گئے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں 1-2 ہفتے کے بعد نا وہ غریب پھر آ گئے اکٹھے ہو کے، کہنے لگے یا رسول اللہ ایک مسئلہ بن گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا؟ کہا حضور وہ جو بات آپ نے ہمیں بتائی تھی وہ تو لیک ہو گئی، وہ تو امیروں نے بھی سن لی ہے۔ تو حضور اب وہ صدقات خیرات سارا کچھ تو وہ کرتے تھے، اب انہوں نے بھی وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور میرا پڑوسی ہے، بڑا امیر ہے، تگڑا ہے، کھاتا پیتا آدمی ہے، تو رات کو میں نے اس کو بھی دیکھا ہے، وہ کہہ رہا تھا مجھے بھی پتہ چل گیا، میں بھی روزانہ 33 بار سبحان اللہ پڑھ کے سوتا ہوں، 33 بار الحمدللہ پڑھ کے سوتا ہوں، 34 بار اللہ اکبر پڑھ کے سوتا ہوں۔ تو یا رسول اللہ اب ہم کیا کریں؟ وہ صدقہ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، فطرانہ بھی دے رہے ہیں اور یہ وظیفہ بھی پڑھ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ تو حضور مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا ابھی اب نہیں کچھ ہو سکتا، اس لیے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ آیت پڑھی حضور نے، محبوب فرمانے لگے یہ تو اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرما دے۔